الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو انصاف کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ۔ ابھی تک سورہ فاتحہ کے سلسلے میں ہر آیت کے اعتبار سے اور آیت کے ہر جملے کے لحاظ سے تفسیر پیش کی گئی ہے۔ آج پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ میں بنیادی طور پر اللہ نے 6 مضامین کو ذکر کیا ہے۔ چونکہ پورا قرآن پاک انہی 6 مضامین پر مشتمل ہے، اور چونکہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو بھی یہی 6 مضامین پر مشتمل بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں پہلا مضمون ہے توحید، دوسرا مضمون ہے رسالت، تیسرا مضمون ہے آخرت، چوتھا مضمون ہے احکام الہی، پانچواں مضمون ہے ماننے والوں کے واقعات، اور چھٹا مضمون ہے نہ ماننے والوں کا انجام۔ یہ 6 مضامین پر پورا قرآن پاک مشتمل ہے۔ توحید نمبر 1، رسالت نمبر 2، آخرت نمبر 3، احکامات الہی نمبر 4، ماننے والے نمبر 5، نہ ماننے والے نمبر 6۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ نے سب سے پہلے توحید کا مضمون بیان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں توحید بیان کی گئی، بہت تفصیل سے بات آئی ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، اس میں آخرت کا مضمون بیان کیا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکام کو اللہ نے بیان کیا، تفصیل سے وہ احکام گزر چکے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس میں رسالت کو بیان کیا، جیسے بات آئی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام اللہ نے کیا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس میں رسالت کو بیان کیا گیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے اندر انعمت علیہم کے اندر ماننے والے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ یہ پورا سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ یہ خلاصہ بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اجمالی ہے اور ایک تھوڑا سا تفصیلی۔ تفصیلی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پہلی 2 آیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھلایا ہے،
وجہ یہ ہے کہ جب سارا عالم اور عالم کے اندر پائی جانے والی تمام کی تمام چیزیں، تمام کے تمام حیوانات، نباتات، جمادات، سب کے سب ایک اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، تو انسان کو بھی چاہیے کہ انسان وہی ایک اللہ سے جڑا ہوا رہے۔ یہی انسان کو بھی چاہیے۔ جب ایک اللہ سے جڑا ہوا رہنا یہ انسان کا مقصود و مطلوب اور پیدا ہونے کا مقصد ہے، تو ہر انسان کو بنیادی طور پر اللہ سے جڑنے اور اللہ سے مانگنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کرنے کے آداب اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے مانگنے کے آداب اللہ نے یہاں سکھائے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، جیسے یہاں پر بیان کی گئی الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے محتاج ہے کہ ہم ان کی تعریف بیان کریں گے تو وہ ہمیں دیں گے، اور اگر تعریف بیان نہیں کریں گے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، وہ ہمیں نہیں دیں گے؟ کیا وہ ہماری تعریف کے اور ہماری حمد و ثنا کے محتاج ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ ہماری تعریف کے محتاج نہیں، لیکن ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم ان کی تعریف اور حمد و ثنا کو بیان کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا ہمارے نیچر کا ایک حصہ ہے، ہمارے لیے فطری تقاضا ہے، ہمارا فطری تقاضا ہے، کیونکہ فطرتاً بندے کو اس شخص کی جانب میلان ہوتا ہے، کھنچاؤ ہوتا ہے جو بندے کے اوپر احسان کرتا ہے۔ آپ پر کسی نے احسان کیا ہے تو اس کی جانب میلان ہوتا ہے، کھنچاؤ ہوتا ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ جب یہ فطری تقاضا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات بندوں کے اوپر سب سے زیادہ ہے، جس کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعَمَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا اگر تم اللہ کی ایک نعمت کا بھی پورا جائزہ لینا چاہو اور اس ایک نعمت کے اندر کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو بھی نہیں شمار کر سکتے۔ اللہ کی ایک آنکھ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس آنکھ کے اندر کتنی ساری نعمتیں ہیں، اگر ہم جائزہ لینا چاہیں، معلومات کرنا چاہیں، تب بھی معلومات کرتے کرتے بڑے بڑے ڈاکٹرز کی پوری زندگیاں نکل گئی ہے، لیکن آنکھ کی پوری حقیقت اور اس کی پوری نعمتوں تک وہ نہیں پہنچ سکے۔ تو جب اللہ کے اتنے سارے نعمتیں بندے کے اوپر ہے تو فطری طور پر بندے کا میلان اللہ کی جانب ہونا چاہیے، یہ اس فطرت کو جگایا جا رہا ہے، اور جو ہمارا فطری تقاضا ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تعریف کے محتاج ہے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری، اس سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی تعریف تو کرنا ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھایا ہے کہ تعریف کیسی کی جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندوں کو بھی اپنی تعریف کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ لِمَنِ اتَّقَى،
فلا تزکوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کا تزکیہ اور اپنے آپ کی صفائی بہت زیادہ پیش کرتے مت رہا کرو، تم میں کون کتنا تقوی والا ہے وہ اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ لہٰذا بندوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ اپنی تعریف ہر جگہ کرتے پھریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ دوسری بات اس میں اللہ نے یہ سمجھائی ہے کہ اگر دنیا کے اندر صحیح زندگی گزارنا چاہتے ہو تو وہ تمام کے تمام اچھے اعمال و اچھے اخلاق و اچھے صفات کا جو مرکز ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ اگر عقیدہ آخرت کے اندر کمزوری ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بندہ کبھی بھی اپنے اعمال میں کامل اور پختہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بھی ایک بندے کا فطری تقاضا ہے کہ جب کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے تو بندہ کام کرتا ہے، خواہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو، اس پر اس کو نفع کی امید ہوتی ہے تبھی وہ کام کرنے میں مخلص ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے اندر کچھ ملنے کی بات ہو یا آخرت کے اندر ملنے کی بات ہو، جب ملنے کی بات آتی ہے تبھی وہ کچھ کام کرتا ہے، یا جب اس کے محاسبے اور اس کے اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے تبھی وہ کام کو مکمل کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے، ورنہ عام طور پر مستقل مزاجی کسی کام کے اندر ہوتی نہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عقیدہ آخرت کو بیان کر کے اس بات کی جانب توجہ دلائی ہے کہ جب تک یہ تصور ہمارے دل کے اندر قائم نہیں ہوتا ہے اور یہ عقیدہ پختہ نہیں ہوتا، اس وقت تک کسی بھی لحاظ سے عمل کامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر عمل کے کمال کے پیچھے ہمارا نفس اور ہماری فطرت ایک سوال کرتے ہیں کہ اس پر کیا ملے گا، اس پر کیا ملے گا۔ اگر اس کو یہ جواب دیا جائے اور یہ فیڈ کیا جائے کہ اس پر جنت ملے گی، اس پر اللہ کی رضا ملے گی، اس پر اللہ کا دیدار ملے گا، اس پر مختلف قسم کی فلاں نعمتیں ملے گی، جب تک ہم اپنے نفس کو اس طرح فیڈ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ نفس ہمیں وہ عمل کے اندر مخلص ہونے نہیں دے گا۔ اس لیے یہاں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو بیان کیا ہے مالکی یوم الدین کے ذریعے سے، تاکہ تمام کے تمام اعمال کے اندر دنیا میں وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو اور بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، ایک مومن بندے کی نظر اس کے آخرت پر ہوتی ہے کہ اس پر آخرت میں مجھے کیا ملنے والا ہے۔ ایک مومن بندے کی نظر اس پر ہوتی ہے۔ جب اس پر نظر ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہر عمل کے اندر بندے کے کمال پیدا ہو جائے۔ فار ایگزامپل، ایک ٹیچر ہے اور گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر ہے، انہیں یہ پتہ ہے کہ میں اسکول میں پڑھاؤں، پابندی سے جاؤں، اپنا پورشن مکمل کروں تو مہینے کے ختم پر مجھے ایک سیلری حساب کتاب کی مل جائے گی۔ آپ غور کیجئے کہ یہاں سیلری کا تو یقین ہے، لیکن اگر اس ٹیچنگ کے پیچھے آخرت کا عقیدہ کار فرما نہ ہو تو اس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں اس ٹیچنگ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اگر انہیں اس بات کا ڈر ہو کہ آخرت میں بھی مجھے پوچھا جائے گا، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، فرشتے میرے عمل کو لکھ رہے ہیں، لہٰذا میں صحیح کر رہا ہوں، تب تو اس کے اوپر مجھے آخرت میں بھی اجر ملے گا دیانتداری پر، اور جیسے پڑھانا چاہیے میں اگر اس کا حق ادا نہ کروں تو اس کے سلسلے میں آخرت میں میری گردن ناپی جائے گی۔ اگر یہ آخرت کی امیدیں اور اللہ کا ڈر لگا ہوا رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ٹیچنگ صحیح ہوتی ہے، اور اگر یہ لگا ہوا نہ ہو، یہ عقیدہ پیچھے کار فرما نہ ہو تو دیر سے جائیں گے، صحیح وقت ڈال دیں گے۔
جس وقت پہنچے نہیں وہ وقت ڈالیں گے، اور جو وقت نہیں نکل رہے ہیں وہ وقت نکلنے کا ڈالیں گے۔ جیسے پڑھانا چاہیے ویسے نہیں پڑھائیں گے، وہ دلچسپی نہیں لیں گے، اور بچوں کا حق ادا نہیں کریں گے، اور مختلف قسم کی خرابیاں پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ بھائی کالج کے اندر فیس پے کرنا، اور اگر پڑھنا ہے تو ٹیوشن لے کر کے پڑھ لینا، کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن کر لینا، لیکن فیس کالج میں پے کرنا ہے۔ لیکچرر کا کام پڑھانا نہیں ہے، بلکہ لیکچرر کا کام فارمیلٹی کی تکمیل کرنا ہے۔ یہ ان ٹیچرز کے بارے میں کہا جاتا ہے جن کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا یا جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر جواب دہی کا احساس ہے تو ایک ادنا سے ادنا کسی دکان میں کام کرنے والا بھی ذری برابر خیانت نہیں کرے گا، اور اگر آخرت کا یقین کسی کے دل سے نکل جائے تو وہ بہت بڑا دین کا کام کر رہا ہوگا، لیکن اس کے اندر بھی اس کی نیت دین کی نہیں ہوگی، جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے آخرت کا یقین نہ صرف آخرت میں ہمیں کام آنے والا ہے، بلکہ دنیاوی کاموں کے اندر بھی یہی یقین ہمیں صحیح راستے کے اوپر اور صحیح طریقے کے ساتھ چلانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے عبادت و استعانت سکھلایا کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے۔ ایاک نعبد، اس سے بندہ شرک سے براءت کا اعلان کرتا ہے، اور ایاک نستعین، اس سے بھی بندہ شرک معنوی سے براءت کا اقرار کرتا ہے۔ یہاں ایک مختصر سی بات ذہن میں رکھ لیں کہ استعانت اور استمداد، دوسروں سے مدد چاہنا، یہ کیا کہلاتا ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہے مادی چیزوں کے اندر ہم کسی کی مدد لینا، یہ تو بالکل جائز ہے۔ مثلا یہ ہے کہ گھر میں نل خراب ہو گیا، ہم پلمبر سے مدد لے رہے ہیں کیونکہ وہ اس کا ہنر جانتا ہے۔ لائٹ خراب ہو گئی، ہم الیکٹریشین سے اس کی مدد لے رہے ہیں، تو یہ استعانت نہیں کہلاتا۔ کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں لینا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر سے ہم مدد لے رہے ہیں، تو یہ مادی لحاظ سے مدد لینا یہ استعانت کے خلاف نہیں ہے، اور یہ کسی بھی قسم کا شرک نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ فلاں ہماری مدد کر سکتے ہیں، اللہ نہیں فلاں۔ یہ تو ایسا عقیدہ ہے جو کفار و مشرکین کا بھی نہیں تھا، بلکہ وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بتوں کی جو ہم پوجا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا کام بنائیں گے، بلکہ یہ بت اپنے زمانے کے بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے، یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں گے۔ کفار و مشرکین بھی یہ مانتے تھے کہ بتوں سے کچھ ہوگا نہیں، بلکہ کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن ہم ان بتوں کو ذریعہ اور وسیلہ بناتے ہیں۔ تو ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ تیسرے یہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مقام و مرتبہ دیا، ان کے سلسلے میں یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے اپنی قدرت کو مختلف لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور اس ٹائپ کی قدرت اللہ نے فلاں ہی کو دے دی، اس لیے فلاں چیز انہی سے مانگنا چاہیے۔ جیسے انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ پر اللہ نے معجزات دیے، مختلف قسم کے معجزات کا ظہور انبیاء کے ہاتھ پر ہوا ہے، لہٰذا جب انبیاء کے ہاتھ پر معجزات کا ظہور ہوا تو یہ معجزہ یہ نبی نے اپنی جانب سے پیش کیا یا نبی کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کو ظاہر کیا؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ جو لوگ اس سلسلے میں گمراہی کا شکار ہوئے
وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ نبی نے اپنی جانب سے یہ معجزہ پیش کیا ہے، حالانکہ ان کا یہ سمجھنا درست نہیں۔ کسی ولی کے ذریعے سے کوئی کرامت کا ظہور ہوا ہے تو یہ سمجھنا کہ اس کرامت کے ظاہر ہونے میں یہ ولی کا اپنا کمال ہے کہ یہ اتنے بڑے ہو گئے اور اتنے کامل ہو گئے کہ کرامت ظاہر ہو گئی ان سے، یہ غلط ہے۔ جس طرح نبی کے معجزے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے، ایسے ہی کسی ولی کی کرامت کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما ہے۔ جیسے نبی کا معجزہ اپنی جانب سے نہیں اللہ کی جانب سے، ایسے ہی ولی کی کرامت بھی اپنی جانب سے نہیں اللہ کی جانب سے۔ لہٰذا کسی ولی کو قادر مطلق سمجھ لینا یہ شرک ہے اور استعانت میں داخل ہے اور ایاک نستعین کے خلاف ہے۔ جس طرح کسی نبی کو قادر مطلق سمجھ لینا ایاک نستعین کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے ایک بلب ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ بلب کے اندر جو روشنی ہے یہ اسی بلب کا کمال ہے، یہ غلط ہے، بلکہ روشنی یہ باہر سے سپلائی ہو رہی ہے اور ٹرانسفارم سے اور دیگر پاور ہاؤس سے یہ جو ہے یہ بجلی سپلائی ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بلب روشن نظر آ رہا ہے۔ تو بلب کی حیثیت کیا ہوئی؟ اس کو کہتے ہیں عربی میں یہ مظہر ہے، روشنی کا مظہر ہے، یہاں سے روشنی ظاہر ہو رہی ہے، لیکن اس میں بلب کا کمال نہیں ہے بلکہ پاور ہاؤس سے یہ بجلی سپلائی ہو رہی ہے۔ ایسے ہی کسی نبی کے ہاتھ پر معجزے کا ظہور، یہ دراصل نبی اس معجزے کا مظہر ہے، لیکن یہ معجزے کو پیش کرنے والا اور اس معجزے کو ظاہر کرنے والی اصل ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ایسے ہی کسی ولی کے ہاتھ پر کوئی کرامت کا ظہور ہو جائے تو یہ کرامت کے لیے یہ ولی صرف مظہر ہے، لیکن اس کو سپلائی کرنے کے سلسلے میں پاور ہاؤس اور اصل ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اس وجہ سے کسی ولی کے ذریعے اس بات کو سمجھ لینا کہ یہ کام بنانے والے ہیں، یہ استعانت کے خلاف ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ جو بلب نظر آ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی کہنا صحیح نہیں کہ بھئی صلاحیت تو اس بلب کے اندر موجود ہے، ہم اس بلب کا بھی انکار نہیں کر سکتے اور ہم یہ کہیں کہ بلب کچھ نہیں ہے لہٰذا یہ بلب کو نکال کر کے ہم فین سے روشنی لے لیں گے، یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ روشنی دے سکتا ہے۔ اس وجہ سے اولیاء اللہ ان کی اپنی جگہ ایک مقام و مرتبہ ہے اور ان کی اپنی جگہ ایک صلاحیت ہے، لیکن اس صلاحیت کی وجہ سے ان کے مقام و مرتبے سے اٹھا کر کے انہیں الوہیت کے مقام پر پہنچا دینا اور انہیں اللہ کے مقام پر پہنچا دینا یہ درست نہیں ہے۔ آخری بات اس کے اندر جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ ماننے والے جیسے انبیاء علیہم السلام ان کی اتباع ہر وقت آدمی کو کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے رہنا چاہیے جو اللہ کے ماننے والے ہیں اور دین کے ماننے والے ہیں۔ ان کی صحبت بندے کو صحیح راستے پر قائم رکھ سکتی ہے اور ان کی صحبت سے بندہ صراط مستقیم پر باقی رہ سکتا ہے۔ اور نہ ماننے والوں کے سلسلے میں اللہ نے دو صفتیں بیان فرمائی ہیں، مغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہم جن پر غضب ہوا وہ لوگ تھے جو ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے بات نہیں مانتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے عیسائی جو ضالین ہیں، وہ ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر جو گمراہی ہے وہ انہی دو قسم کے لوگوں کی طرف سے ہے۔ ایک بڑی تعداد وہ ہے جو جانتے تو ہیں
لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کوئی اور وجہ نہیں ہے، نہیں ماننے کا، عمل نہیں کرنے کا ریزن کچھ اور نہیں، بس یہ ہے کہ ضد ہے جس کی وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، عجب ہے، اپنے آپ کی بڑائی ہے، تکبر ہے، یہ غرور و تکبر اور خود پسندی، یہ ایسی چیز ہے جو انہیں عمل کرنے سے روکے ہوئے ہے، تو یہ مغضوب علیہم کی صفت ہے۔ تو جو ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں، اللہ نے اس کے اندر انہیں یہ میسیج دیا کہ جو لوگ ایسے تھے ان پر اللہ کا غصہ ہوا، اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد یہودی ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں پوری دنیا میں جو نہیں مانتے ہیں، تو ان کے عمل نہ کرنے کی وجہ ان کی جہالت ہے، ان کی ناواقفیت ہے، اور وہ عیسائیوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص عمل سے پیچھے ہو، نہ مانتا ہو، اور نہ ماننے کی وجہ ضد اور ہٹ دھرمی ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جہالت اور ناواقفیت ہے، اس جہالت کو بھی علم کے اندر تبدیل کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کر لے، مثلا اپنی جہالت کو علم سے تبدیل کرے، اور اپنی ضد کو، ہٹ دھرمی کو، تکبر کو، غرور کو بازو رکھ کر کے وہ آگے بڑھے، اور انعمت علیہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اس کے نتیجے میں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم اس کو حاصل ہو جائے گا، سیدھا راستہ اس کو مل جائے گا، اور سیدھا راستہ مل جائے گا تو اس کے نتیجے میں عبادت اور استعانت بھی اس کی درست ہو جائے گی، وہ عبادت میں کامل ہو جائے گا، استعانت میں وہ کامل ہو جائے گا۔ جب یہ عبادت و استعانت میں کامل ہو جائے گا تو آخرت کے اندر بھی مالک یوم الدین، آخرت کے اندر بھی اس کے لیے بہترین اجر ملے گا، اور یہ سب اس وقت ہوگا جب کہ توحید پر وہ باقی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے اور یکتا ہونے کا یقین اس کے دل کے اندر ہو۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بندہ دنیا کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی کے مزے لوٹتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کو جنت اور رضوان کے مزے ملیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔ اگلے اتوار سے انشاءاللہ آخری کی 10 صورتیں سورہ فیل سے شروع کر لیں گے۔ کوشش یہ کر لیں گے کہ ہر اتوار کو ایک ایک سورت کی تفسیر ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔